مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے آپ کو ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ قرآن پاک کی آیت آ جائے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث آ جائے اور پھر امام کے فتوے کو، امام کے قول پر وہ کوئی عمل کر رہا ہو تو اسلام سے ہی خارج ہے، ایک طرف یہ بھی انہوں نے کلپ بنایا اور دوسری طرف یہ بھی کلپ بنایا کہ نفل نماز کے اندر قرآن پاک دیکھ کر کے پڑھنے کے لیے ایک آدھ روایتیں تو آتی ہیں، لیکن فقہ حنفیہ میں منسوخ ہے۔ فقہ حنفیہ کا منجن خود ہی بیچنا شروع کر دیا۔ پھر اور آگے چلیے، اہل حدیثوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں، علماء کو دعوت دے رہے ہیں، آپ آئیے، سنجیدگی کے ساتھ آئیے، میرے پاس بیٹھے، میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں حضرت علی سے روایت ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں 3 ہو جاتی ہے، حضرت علی کہتے ہیں 3 ہو جاتی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں 3 ہو جاتی ہے۔ نبی کے سامنے 3 طلاقیں دی گئی، آپ نے 3 ہی شمار کریں، کم از کم ریفرنس تو دے دیتے۔ حنفیت کا منجن بیچنے کے لیے یہاں پر کیسی ڈنڈی ماری مفتی طارق مسعود صاحب نے کہ کوئی ریفرنس نہیں دیا، لعان والی حدیث کو لے کر کے یہاں پر تھوپ رہے ہیں۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک جو فیصلہ کرتے رہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سال تک۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث آ جائیں میرے پاس، میں ان کو بڑے پیار سے اور اچھی طرح سے سمجھاؤں گا، سمجھ میں آ جائے گی۔ اہل حدیثوں کو تو بعد میں سمجھائیے گا، جناب آپ اپنے ملا مولویوں کو تو سمجھا لیں۔ آپ کے انڈیا کے علامہ وحید الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی بے شمار کتابوں کا ترجمہ کیا ہے اردو میں اور مختلف زبانوں کے اندر، ان کا تو آپ سن لیں بیان کیا ہے۔ اور اس معاملے میں جہاں تک میں کہوں گا کہ سلفی حضرات جو اہل حدیث حضرات کا مسلک بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے۔ ان کے مسلک یہ ہے کہ طلاق 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 آدمی کہتا ہے غصے میں، تو غصے میں جو کہا جاتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، ایک شمار کیا جائے گا، وہ یہی میں صحیح مانتا ہوں۔ میں بہت میں نے پڑھا ہے اس کو، میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں سلفی حضرات کا یعنی اہل حدیث حضرات کا مسلک صحیح ہے، اور حنفی حضرات کا جو مسلک ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ سے متعلق ایک سوال کیا گیا ہے کہ آپ کس مسلک کو مانتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بھی جواب، کیونکہ اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوالات کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، میں حنفی مسلک کا آدمی ہوں، دیوبندی اسکول سے تعلق ہے میرا جنرل طور پر، لیکن جہاں رائے ہے ٹرپل طلاق کی، تو اس معاملے میں اہل حدیث حضرات کو صحیح مانتا ہوں، ان کے مسلک۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں حنفی ہوں اور دیوبندی مکتبہ فکر سے میرا تعلق ہے۔ چلیے دوسری مثال لیجیے، آپ پہلے ان کو تو سنبھال لیں، آپ اپنے ملا مولویوں کو، اہل حدیثوں کو تو بعد میں آپ سمجھائیے گا۔ بنوری ٹاؤن آپ ہی کے کراچی کے اندر، بنوری ٹاؤن کے مفتی یوسف لدھیانوی صاحب، 2006 کا غالباً واقعہ ہے، مفتی صاحب نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی تھیں، اور اہل حدیثوں سے فتویٰ لے کر کے مرتے دم تک اس بیوی کو بغیر حلالے کے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ جی ہاں، رسالے میں چھپا ہوا ہے، باقاعدہ 3 صفحے کے اوپر پورا مضمون ہے، الصراط رسالہ نکلتا تھا اس دور کے اندر،
اس کے اندر باقاعدہ میرے پاس کاپی موجود ہے. مفتی صاحب اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آ جائیے گا, میں آپ کو دکھا دوں گا. اور کم از کم یوٹیوب کے اوپر اپنے مفتی اسلامی اسکالر اتنے بڑے علامہ وحید الدین خان دیوبندی حنفی, ان کا فتوی سن لیں آپ. پہلے اپنے ملا مولویوں کو تو سنبھال لیں, اولیاء حدیثوں کو تو بعد میں سمجھائیے گا. یہ حنفیت کا چورن بیچنا آپ کا پیشہ بن چکا ہے. جہاں چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں یہ منسوخ ہے حنفیت کے نزدیک, جہاں چاہتے ہیں کچھ اور کہہ دیتے ہیں. دوغلا پالیسی. اور جب مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات آئی تو کہہ دیا وہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے نزدیک یہ ہے, ٹھیک ہے آپ ان کی بات مان لیں. اور جب مولانا اسحاق صاحب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بات آئی تو وہاں پر فتوے جڑ دیے, فتوے تھوپ دیے ان کے خلاف. تکافل کے بارے میں یہی ہے نا, ہماری رائے یہ کہ ہم تکافل کو نہیں جائز سمجھتے, لیکن دوسری طرف حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے اتنے بڑے علامے ہیں وہ جائز سمجھتے ہیں. تو اب عوام ہم سے جب پوچھتی ہے تو ہم سے یہی مسئلہ ہم کہتے ہیں بھائی, ہم سے جب پوچھتی ہے تکافل جائز نہیں تو کہتے ہیں دارالعلوم والے تو جائز کہتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں بھائی آپ کو وہ بڑے لوگ ہیں, ان پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ بالکل عمل کریں اس رائے پر. نہیں آپ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اور بھائی ہم جس وجہ سے نہیں مانتے, ہماری رائے میں ہم جیسے ناقص لوگ دارالعلوم والوں کو نہیں سمجھا سکے تو آپ کو کہاں سے سمجھا سکتے ہیں ہم؟ اور جب آپ ان سے پوچھو گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم جامع رشید کو قائل نہیں کر سکے تو تمہیں کہاں سے قائل کریں گے. تو تکافل کے بارے میں یہی ہے نا, ہماری رائے یہ کہ ہم تکافل کو نہیں جائز سمجھتے, لیکن دوسری طرف حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے اتنے بڑے علامے ہیں وہ جائز سمجھتے ہیں. تو اب عوام ہم سے جب پوچھتی ہے تو ہم سے یہی مسئلہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم سے جب پوچھتی ہے تکافل جائز نہیں تو کہتے ہیں دارالعلوم والے تو جائز کہتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں بھائی آپ کو وہ بڑے لوگ ہیں, ان پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ بالکل عمل کریں اس رائے پر. نہیں آپ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اور بھائی ہم جس وجہ سے نہیں مانتے, ہماری رائے میں ہم جیسے ناقص لوگ دارالعلوم والوں کو نہیں سمجھا سکے تو آپ کو کہاں سے سمجھا سکتے ہیں ہم؟ اور جب آپ ان سے پوچھو گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم جامع رشید کو قائل نہیں کر سکے تو تمہیں کہاں سے قائل کریں گے. تو یہ انصاف ہے, یہ اسلام پیش کر رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے. اللہ آپ کو ہدایت دے.